کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کا عذاب صرف پانی میں نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل کے یقین میں بھی ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک ہی سمندر، ایک ہی وقت، ایک ہی ہوا اور ایک ہی موج کچھ لوگوں کے لیے قبر بن جاتی ہے اور کچھ کے لیے نجات؟ یہ کہانی موجوں کی نہیں، یہ کہانی انسان کے دل میں چھپے غرور، خوف اور توکل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ حکم عام نہیں تھا، وہ حکم صرف کشتیوں کے بارے میں نہیں تھا بلکہ انسان کے ایمان کے وزن کے بارے میں تھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں آزمائش سے گزرنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آزمائش صرف پانی کی نہیں، دلوں کی ہے۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ نبی سوال نہیں کرتے، وہ حکم مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام روانہ ہوئے، ریت کے ذروں پر قدم رکھتے، ہوا کے تھپیڑیں سہتے اور دل میں اللہ کی حکمت کو سوچتے ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام ساحل پر پہنچے تو منظر بظاہر پرسکون تھا۔ سمندر خاموش تھا، موجیں نرم تھیں اور فضا میں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہو۔ پہلی کشتی دور سے نظر آئی۔ اس کشتی میں تاجر تھے، ملاح تھے اور وہ لوگ تھے جو اپنی عقل، تجربے اور منصوبہ بندی پر ناز کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم قریب ہے، اپنے دلوں کو سنبھال لو۔ انہوں نے جواب دیا، لیکن اس جواب میں اطاعت کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ وہ سمجھے کہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایمان زبان کا نام نہیں، دل کے جھکنے کا نام ہے۔ پھر موج اٹھی، پہلی نہیں، دوسری نہیں، بلکہ وہ موج جو اللہ کے حکم سے اٹھی ہے۔ سمندر جو لمحہ پہلے خاموش تھا اب قہر بن گیا۔ کشتی لرزی، انسان چیخا اور عقل پانی میں ڈوب گئی۔ کسی نے کہا بادبان کاٹ دو، کسی نے کہا وزن کم کر دو، کسی نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب کشتی ڈوبی اور ساتھ غرور بھی ڈوب گیا۔ پھر دوسری کشتی آئی، اس میں بھی لوگ تھے جو تقدیر کا نام تو لیتے تھے لیکن ذمہ داری سے بھاگتے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی لیکن دل میں وزن نہ آیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہوگا ہو جائے گا، ہم تو بس چلتے رہیں گے۔ یہ توکل نہیں، بے فکری تھی۔ سمندر نے انہیں بھی آزمایا اور اس بار سمندر نے زیادہ انتظار نہیں کیا۔ چند لمحوں میں وہ کشتی بھی پانی کی گہرائی میں اتر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اور زیادہ غور میں ڈوب گئے۔ 2 کشتیوں کا انجام ایک جیسا تھا لیکن وجہ مختلف، ایک غرور سے ڈوبی، دوسری غفلت سے۔ پھر تیسری کشتی نظر آئی۔ یہ کشتی ظاہر میں عام تھی لیکن اس کے مسافر دل کے اندر مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی روکا اور نصیحت فرمائی۔ انہوں نے فوراً رفتار کم کی، انہوں نے شور نہیں مچایا، انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں ڈرایا، انہوں نے صرف اللہ کو پکارا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کو مانتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نہیں، صرف اللہ کی رحمت کو مانتے ہیں۔ یہ الفاظ سمندر سے زیادہ گہرے تھے۔ جو موج اٹھی، انہوں نے رسیاں نہیں پکڑیں، انہوں نے دل تھام لیے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، اگر تو ہمیں بچانا چاہے تو کوئی موج ہمیں نہیں ڈبو سکتی، اور اگر تو ہمیں آزمانا چاہے تو ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ کی رحمت حرکت میں آئی۔ موجیں اٹھیں لیکن راستہ بدل گیا، ہوا چلی لیکن کشتی کے حق میں اور پانی سلامتی بن گیا۔ کشتی کنارے پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے توکل کی فتح دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں غرور کو پسند نہیں کرتا، میں غفلت کو قبول نہیں کرتا، لیکن جو میری رحمت سے امید رکھتا ہے میں اسے کبھی نہیں ڈبوتا۔ یہ کہانی صرف کشتیوں کی نہیں، یہ ہماری زندگیوں کی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی سمندر میں ہیں، کبھی روزی کا، کبھی بیماری کا، کبھی خوف کا اور کبھی گناہوں کا۔ سوال یہ نہیں کہ موج آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارا دل کس پر بھروسہ کرتا ہے۔